ہندوستان کی علمی اور روحانی دنیا ہمیشہ سے ایسی عظیم ہستیوں سے بھری رہی ہے جنہوں نے علم کے ساتھ عمل، زہد کے ساتھ تقوی اور شریعت کے ساتھ طریقت کو جوڑ کر امت کو روشنی دکھائی ہے۔ ان شخصیات نے صرف کتابی علم نہیں دیا بلکہ اپنے کردار، اپنی زندگی اور اپنی تربیت کے ذریعے بھی دین کی اصل روح لوگوں تک پہنچائی ہے۔ ایسی ہی ایک عظیم ہستی کا نام ہے حضرت مولانا قمر الزماں الہ آبادی۔ ان کے بارے میں حضرت قاری اطہر مبارک موری نے بالکل درست کہا ہے کہ یہ ایک ایسے عالم دین جن میں شریعت اور طریقت دونوں کا حسین امتزاج ہے۔ مولانا قمر الزماں الہ آبادی کی زندگی کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ حضرت مصلح الامت حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کے جلال اور حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی کے جمال دونوں کی جھلک ان میں نظر آتی ہے۔ وہ ایک طرف بڑے محدث اور فقیہ ہیں تو دوسری طرف مرشد کامل اور روحانی پیشوا۔ ان کی زندگی کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں علم بھی ملتا ہے، فکر بھی اور تربیت بھی اور ساتھ ساتھ روحانیت بھی۔ مولانا قمر الزماں الہ آبادی کی پیدائش دسمبر 1933 عیسوی میں اتر پردیش کے ڈسٹرکٹ مئو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کاری سات میں ہوئی۔ ان کے والد سلطان احمد خان ایک دیندار، نیک اور شریف النسل انسان تھے۔ خاندان کا ماحول نیک اور دینی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن ہی سے ان کے دل میں دین کا شوق اور نیکی کی محبت پیدا ہو گئی۔ شروع کی تعلیم انہوں نے گاؤں کے مکتب میں حاصل کی۔ یہاں قرآن، ناظرہ اور دینیات کی بنیادی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں۔ اس کے بعد مقامی سطح پر دوسری جماعت تک تعلیمی حاصل کی، پھر قصبہ گھوسی گئے اور 7ویں جماعت یعنی اس وقت کے مڈل کلاس تک کی تعلیم آپ نے حاصل کی۔ اگرچہ یہ تعلیم مختصر تھی مگر ان کی آئندہ علمی زندگی کی بنیاد بنی یہی ہے۔ اسی دوران ان کے اندر اصل علمی پیاس اور دین کو گہرائی سے سمجھنے کا شوق پیدا ہوا۔ یہ علمی پیاس انہیں لے گئی مشہور ادارہ دارالعلوم مئو کی طرف۔ یہی ادارہ ان کی عملی زندگی کا سنگ میل ثابت ہوا۔ یہاں انہوں نے فارسی زبان کی بڑی بڑی کتابیں پڑھی جیسے آمد نامہ، گلستہ بوستہ اور ساتھ ہی ساتھ عربی زبان کی شروع کی کتابیں جیسے میزان، منشعب، علم الصیغہ، نور الایضاح وغیرہ کتابیں۔ یہ سب کچھ ان کے لیے زبان و بیان کی مضبوط بنیاد بن گیا۔ ان کتابوں کی وجہ سے ان کے اندر ایسی پختگی آئی کہ آگے چل کر جب انہوں نے فقہ، حدیث، تفسیر جیسی بڑی اہم کتابیں پڑھی تو ان کو سمجھنے میں ان کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو گئی۔ دارالعلوم مئو کے بعد ان کا سفر جہان آباد کی طرف ہوا۔ یہاں انہوں نے کئی سال رہ کر تعلیم حاصل کی۔ ہدایت النحو، نور الایضاح سے لے کر صحیح بخاری تک یہیں پڑھا۔ یہیں پر وہ حضرت مصلح الامت حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کی خاص صحبت میں آئے۔ یہ دور ان کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوا۔ انہوں نے صرف فقہ اور حدیث نہیں پڑھی بلکہ تصوف اور سلوک کی اعلیٰ کتابیں بھی یہاں رہ کر پڑھی۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کی نگرانی میں انہوں نے مثنوی روم، القول الجمیل، ارشاد الطالبین جیسی اہم کتابوں کا گہرا مطالعہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان پر حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب نے مکمل اعتماد کیا اور انہیں بخاری سمیت تمام کتابوں کی، حدیث کی جو اہم کتابیں ہیں ان کی اجازت اور روایت دے دی تھی۔ یہ اجازت ان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب نے ان کی صلاحیت دیکھ کر دوران تعلیم ہی تدریس کے لیے سلیکٹ کر لیا۔ گورکھپور میں باقاعدہ وظیفے پر پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ مدرسہ وسیعۃ العلوم الہ آباد میں انہوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھائیں جیسے مشکات شریف، جلالین اور ہدایہ۔ ان کے پڑھانے کا انداز خاص تھا۔ یہ صرف عبارت نہیں سمجھاتے تھے بلکہ نصوص کے پس منظر اور اس کے عملی تقاضوں پر بھی روشنی ڈالتے تھے۔ شاگرد یعنی اسٹوڈنٹس ان کے سبق میں نہ صرف علمی طور پر بلکہ اخلاقی اور روحانی طور پر بھی فیض حاصل کرتے تھے۔ آپ کی سب سے بڑی علمی اور تنظیمی خدمت مدرسہ عربیہ بیت المعارف کا قیام ہے۔ یہ مدرسہ بخشی بازار الہ آباد میں قائم کیا گیا۔ 1 جنوری 1976 کو اس پہ بنیاد رکھی گئی۔ یہاں قرآن کریم حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ مشکات شریف تک کی پڑھائی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ ادارہ صرف مدرسہ نہیں بلکہ خانقاہ اور درسگاہ دونوں مرکز بن گیا ہے۔ یہاں آج بھی دینی علوم کی پڑھائی جاری ہے۔ مولانا قمر الزماں الہ آبادی کی زندگی کا سب سے روشن پہلو ان کا روحانی سفر ہے۔ شروع ہی سے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کے قریب ہو گئے۔ 17 سال ان کی صحبت میں رہے۔ اسی دوران بیعت ہوئے اور ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم میں بھی یہاں رہ کر انہوں نے کمال حاصل کیا۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب نے ان پر اتنا اعتماد کیا کہ انہیں اپنی خاص عنایتوں سے نوازا۔ ان کے ذریعے انہوں نے تصوف کی کئی اہم کتابیں پڑھی اور سلوک و معرفت کے مدارج طے کیے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی۔ یہ بھی ایک
بڑے ولی اور عارف باللہ تھے، ان کی مجلس میں انہوں نے 24 سال گزارے، خلافت بھی عطا کی انہوں نے اور اجازت بھی ان کو مل گئی، بیعت لینے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ یوں یہ دونوں مشائخ کی طویل صحبت سے فیضیاب ہوئے، 17 سال حضرت شاہ وصی اللہ صاحب کے ساتھ اور 24 سال پرتاپ گڑھی کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں بارگاہوں کے معتمد اور مقرب اور محبوب سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کی خانقاہی زندگی میں سختی کی بجائے نرمی، محبت اور شفقت غالب رہی ہے۔ آپ کے مریدین اور آپ کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد ہے، آنے والے ہر فرد سے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، مناسب نصیحت کرتے ہیں، ذکر و اذکار اور تلاوت کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ خانقاہ کا دائرہ صرف الہ آباد تک محدود نہیں رہا، بلکہ آپ کو بتلا دیں کہ پورے ملک میں پھیل گیا، خاص طور پر گجرات کے دارالعلوم کنتھاریا بھروچ میں آپ کا رمضان المبارک کا اعتکاف بڑا مشہور ہے۔ 20 سال سے زائد عرصے سے آپ یہاں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اسی دوران اندرون ملک یعنی ملک کے اور باہر ملک سے سینکڑوں لوگ آپ کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور بیانات سنتے ہیں۔ آپ نے انڈیا کے کئی صوبوں کا سفر کیا، جیسے گجرات، مہاراشٹر، کرناٹک، آندھرا پردیش، مدھیہ پردیش، بہار، بنگال، اور جہاں بھی گئے عوام اور خواص آپ کی محفلوں سے فیض پاتے رہے اور فائدہ حاصل کرتے۔ ملک کے باہر بھی آپ کے سفر بہت یادگار ہیں، جیسے برطانیہ، کینیڈا، جنوبی افریقہ، زامبیا، زمبابوے، ری یونین، موریشس، ملاوی، نیپال اور خلیجی ممالک جیسے سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر وغیرہ۔ ان جگہوں پر آپ کے بیانات اور خانقاہی تربیت نے ہزاروں لوگوں کے دلوں کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ کے بیانات ہمیشہ عملی اور روحانی پہلوؤں پر ہوتے ہیں، صرف علمی مباحث نہیں کرتے بلکہ سامعین کو، سننے والوں کے دلوں میں انقلاب برپا کرنے کی فکر کرتے۔ 3 نکات پر ہمیشہ زور دیتے: کتاب و سنت کی پابندی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی، خشیت یعنی تقوی اور محبت الہی۔ یہی 3 باتیں آپ کے بیانات کا خلاصہ ہوتی۔ یہی وہ عناصر ہے جو سننے والوں کی زندگی میں عملی تبدیلی لاتے ہیں۔ زبان کے ساتھ ساتھ قلم بھی آپ کا طاقتور ہے۔ آپ نے کئی ہزار صفحات پر مشتمل قیمتی کتابیں لکھی، ان میں علمی، اصلاحی اور روحانی ٹاپک یکساں نظر آتے ہیں۔ جیسے چند اہم تصانیف ہے: اقوال سلف جس کی 6 جلدیں ہیں، تربیت اولاد کا اسلامی نظام، ریاض السالکین، فیضان محبت، وصیت الآداب، معارف صوفیہ، نقوش و آثار مفکر اسلام، نکاح کی شرعی حیثیت، درس قرآن، تطہیر القلوب، گناہوں کا وبال اور اس کا علاج۔ ان تصانیف میں یعنی ان کتابوں میں آپ کا جو طریقہ ہے ہمیشہ نصیحت آموز اور دل کو جھنجھوڑنے والا ہوتا ہے۔ پڑھنے والے کو لگتا ہے جیسے رائٹر لکھنے والا براہ راست اسی سے باتیں کر رہا ہو۔ مولانا قمر الزمان الہ آبادی علم لحاظ سے محدثین اور فقہا کے وارث اور روحانی لحاظ سے مشائخ طریقت کے جانشین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ذات میں یعنی ان کی زندگی میں شریعت اور طریقت دونوں کا امتزاج ہے۔ ایک طرف وہ بڑے ٹیچر ہیں تو دوسری طرف مرشد کامل بھی۔ آپ کو بتلاتے چلیں کہ ان کی زندگی اس بات کی گواہی ہے کہ جب علم و عمل، شریعت و طریقت، درس و تدریس اور لکھنے لکھانا ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وہ شخصیت امت کے لیے روشنی کا مینارہ بن جایا کرتی ہے۔